کسے خبر تھی بہار آتے ہی پھول رنگی کفن بنیں گے، قدم قدم پر روش روش پر چمن میں دارو رسن بنیں گے۔ رہے طلب میں یقین تھا کس کو کہ ہوگا ایک دن یہ سانحہ بھی، رکے گا منزل پہ کارواں جب تو راہ بر راہ زن بنیں گے۔ دوستو سلام و آداب، میں ارشد عثمانی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ان دنوں پورے ملک میں ایک ہنگامہ سا برپا ہے وقف سنشودھن ودھیک کو لے کر۔ جیسا کہ آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بے چینی اور تشویش کا جو ماحول ہے، اسی سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور بہت ساری ملی تنظیموں نے آج دہلی کے جنتر منتر پر ایک بہت بڑا احتجاج اور دھرنا پردرشن کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مسلمانوں کے دلوں میں سوالات ہیں، اس سلسلے میں آج مفتی بنارس مولانا عبدالباطن نعمانی صاحب سے ان سلگتے مسائل پر اور ان سوالات کے جواب تلاشیں گے۔ سب سے پہلے بہت بہت استقبال مفتی صاحب آپ کا ہمارے اس چینل میں۔ تو سوال یہی ہے کہ وقف سنشودھن بل جسے پچھلے مانسون سطر میں سنسد میں پیش کیا گیا، آپ کے وچار میں یہ ودھیک بھارتی مسلمانوں کے بھوشیہ پر کیا اور کیسا پربھاؤ ڈالے گا؟ بہت برا۔ جیسا کہ دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے فیور میں یہ بل ہے، لیکن حقیقت سے یہ کوسوں دور ہے۔ بہت خدا نخواستہ اگر یہ لاگو ہو گیا جی تو جتنے ہمارے اوقاف ہیں، جی چاہے مسجد کی شکل میں ہو، قبرستان کی شکل میں ہو، مدرسے کی شکل میں ہو یا کسی اور، سب پر خطرہ لاحق ہے اور زبردست نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ ماہرین نے باخبر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جن تتھیوں کی اور آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو 31 سدسی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی یعنی یہ جو سنیکت سنسدیہ سمیتی کے حوالے وہ ایشو کیا، اور اس میں 21 سانسد لوک سبھا سے، 10 سانسد راجیہ سبھا سے، جنہوں نے اپنے ڈیسنٹ نوٹس اور ساری آپتیاں اس میں بھیجیں، تو پھر آپ کو یہ آشنکا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان لوگوں کی نیت میں بالکل اخلاص نہیں ہے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ ایک زمانے سے یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بالکل اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت کے مطابق ویسا ہی ہوگا، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس دباؤ میں اور ایک طاقت کے نشے میں کہہ لیا جائے، بس اسی لیے ہو رہا ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نقصان ہی نقصان ہے یہ۔ تو وقف سمپتیوں کے سمبند میں سرکار کا یہ آروپ ہے کہ وقف بورڈ یا ان اوقاف پر جن لوگوں کا تسلط ہے یا جو اس کا جو مقصد ہے واقف کی، جنہوں نے وقف کی ہے، اس کی منشا کے مطابق استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اسی کو وہ سسٹم میں لانے کے لیے اور جس مقصد سے یہ وقف سمپتیاں لوگوں نے وقف کی ہیں اس کو استعمال میں لانے کے لیے یہ ودھیک لایا جا رہا ہے۔ تو اس میں کسی کو کیا آپتی ہو سکتی ہے اگر اس کو مین اسٹریم میں وہ لانا چاہتے ہیں؟ کیا واقف کی منشا یہ بھی ہے کہ وقف پراپرٹی کو زبردستی اٹھا کر کسی اور کو دے دیا جائے؟ جیسا کہ ہے آج حقیقت میں یہی ہے کہ بہت ساری وقف پراپرٹیز پر ناجائز قبضہ بہت ہے، اور اگر سرکار کا نہیں تو سرکار سے ملے ہوئے لوگوں کا ہے، جڑے ہوئے لوگوں کا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے انہی کو بچانے کے لیے یہ اس طریقے کا بل لایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ناجائز قبضے پر برقرار رہیں اور کسی طریقے کا کوئی اس کے اندر نہ آپتی کرے اور نہ کوئی اس کے اندر اپنی پراپرٹی کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ واقف کی منشا کون طے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ واقف جو وقف کرنے والا ہے اس نے وقف نامے کے اندر اپنی منشا لکھ دی ہے، یا اگر تحریری وقف نہیں ہے، زبانی وقف ہے اور لوگوں کو وقف کر کے گواہ بنا کر ایک چیز وقف کر دیا تو شرعاً اور قانوناً یہ وقف ہو گیا، اور جس مقصد کے تحت اس نے وقف کیا تو اس کی منشا
جو ہے اس منشا کے مطابق جو کام ہو رہا ہے تو وہ منشا کے مطابق ہے. مثلا اگر وقف کرنے والے نے کسی پراپرٹی کو مسجد کے لیے وقف کیا جی اور اس کی منشا یہ ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ مسجد کے اندر جائے, جی لیکن وہ ناجائز قبضے کی شکار ہو گئی, جی تو واقف کی منشا کہاں پوری ہوئی؟ واقف کی منشا تو اس پر پوری ہو کہ اس کی وقف موقوفہ زمین سے آنے والی 100% آمدنی اسی جگہ خرچ ہو جہاں پہ وہ وقف کی گئی ہے. تو واقف گویا کہ ہمارے جو ہندی ویورز ہیں دان کرتا ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں واقف. تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف جہاں سرکار کو یہ چاہیے تھا کہ جن وقف جائیدادوں پر سمپتیوں پر دان کی گئی بھومی یا کسی بھی ادارے پر باہوبلیوں کا یا اس طریقے کا اتکرمن ہے, سرکار اس اتکرمن کو ہٹانے کے لیے یا وہ جو مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے ان کے وکاس کے لیے استعمال کرنے کے لیے مضبوط قانون لائے, بجائے اس کے کہ وہ ایسا قانون لا رہی ہے جس میں پوری طریقے سے اس کے اختیارات اس کو اختیارات حاصل ہوں گے اور وہ اپنی منشا کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب جیسے یہ ہے کہ کوئی وقف پراپرٹی ہے اور اچھا میں رکنا چاہوں گا بیچ میں, معافی چاہتا ہوں, بس یہی میں جاننا چاہتا ہوں, اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو جن چیزوں پر وقف کا جو یہ نیا ودھیک ہے اس میں وہ کیا پوائنٹس ہیں جس میں بنیادی طور سے مسلمانوں کو اعتراض ہے؟ جیسے ایک چیز تو یہی ہے میں نے ابھی جو شروع میں بتلائی کہ کوئی موقوفہ زمین ہے دان کی ہوئی ہے پراپرٹی ہے جی, اور اس میں واقف کی منشا یہ ہے کہ اس سے جو آنے والی آمدنی ہے وہ اسی جگہ خرچ کی جائے جہاں کے لیے وقف کی گئی ہے. مثال کے طور پر کوئی مدرسہ ہے اور اس کے آس پاس میں یا کہیں بھی جی کوئی ایک پراپرٹی اس نے وقف کر دیا جی اور کہا کہ بھئی یہ اس سے آنے والی آمدنی اب اس موقوفہ زمین پر وہ چاہے کٹرا بنائے چاہے کرایہ دار بسائے کچھ بھی کرے آمدنی اس سے ہوگی. تو واقف کی منشا ہے کہ آنے والی پوری آمدنی اس مدرسے کے اوپر خرچ ہو, تو یہ واقف کی منشا ہے. اگر وہاں نہ کر کے کسی دوسری تیسری جگہ اس کو غلط جگہ اس کو یا کوئی ایسی جگہ لگا دیا جائے جہاں منشا نہیں تھی تو یہ واقف کی منشا پوری نہیں ہوئی, وقف کا مقصد پورا نہیں ہوا. لیکن جو نیا قانون آ رہا ہے اس نئے قانون کی روح سے وقف آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی کے بارے میں حکومت کو اختیار ہوگا کہ حکومت اپنی منشا کے مطابق جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے. اس وقف کرنے والے کی منشا کا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ اس نے کہاں کے لیے کی تھی. اس کی مرضی ہو تو اس کے لیے کر دے, لیکن حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کے علاوہ بھی کہیں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے. تو سیدھا پھر وہ پرسنل لا میں مداخلت ہے, انٹرفیرنس ہے, اسی لیے تو اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کوئی مان لیجئے کہ مسئلہ پیدا ہو گیا کسی وقف پراپرٹی کے بارے میں کہ یہ وقف ہے کہ نہیں ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وقف ہے, ہمارا فریق مخالف کہہ رہا ہے کہ یہ وقف نہیں ہے. تو اب تک تو یہی ہو رہا تھا کہ وقف بورڈ کے اندر انٹری ہوتی تھی اور وقف بورڈ کے وقف کے ساتھ وقف نمبر وغیرہ الاٹ, تو وقف بورڈ کے ذریعے سے یہ طے ہو جاتا تھا کہ یہ وقف ہے کہ نہیں ہے, یا اس کا اور بھی کوئی دوسرا ذریعہ تھا. اب تک اسی طریقے سے مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لیکن اس نئے بل کے اندر یہ ہے کہ ڈی ایم اس ضلع کا طے کرے گا کہ یہ وقف ہے کہ نہیں. تو ڈی ایم تو سرکار کا ہی خاندان ہے. اب اسے تو مخالفت کی یہی وجہ ہے کہ ڈی ایم بھلا سرکار کی منشا کے خلاف کچھ کام کرے گا. اور ایک چیز اور ہے اس میں کہ جب بھی کوئی چیز وقف کی جاتی ہے تو اس کا متولی ہوتا ہے. متولی دو صورت سے ہوتا ہے. پہلی متولی کی شکل یہ ہے کہ وقف کرنے والا ہی متولی ہو سکتا ہے, جی ہم نے وقف کیا اور ہم ہی تا حیات اس کے متولی رہیں گے. جی. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ خود تو متولی نہیں ہے لیکن اپنی منشا کے مطابق کسی کو متولی کر دیا اور کہا کہ یہ متولی, ان کے بعد فلاں, ان کے بعد فلاں. اس طریقے سے یہ بھی واقف کی منشا کے اندر داخل ہے. لیکن اس نئے بل کے آنے کے بعد یہ اختیار متولی
کو یا جس کو متولی نامزد کیا اس کو نہیں رہ جائے گا، بلکہ حکومت طے کرے گی کہ اس کا متولی کون ہوگا۔ اب جب حکومت طے کرے گی تو اس میں مذہب کا کوئی وہ لحاظ نہیں ہوگا، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، کرسچن بھی، بدھسٹ بھی، مسلمان بھی، کوئی بھی اس کا متولی ہو سکتا ہے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، تو جو دوسرے ہمارے دھرموں کے، چاہے ہندو بھائیوں کے، سکھوں کے، کرسچنس کے، جتنے بھی دھرم ہیں، ان کی جو اس طریقے کی جو پراپرٹیز ہیں مذہبی، اس میں ان کو یہ اختیار اور رائٹس، ادھیکار دیے گئے ہیں کہ وہ اس کے کیئر ٹیکرز اسی دھرم کے لوگ رہیں گے۔ یہی اختیار ہم کو بھی ہے جی، اور اب تک اسی پر عمل ہو رہا ہے جی، لیکن یہ صرف ہم کو ٹارگٹ بنا کر وہ کہا جائے کہ نہیں بھائی اس میں آپ صرف نہیں رہیں گے، کوئی بھی متولی رہ سکتا ہے۔ تو یہی ہے مخالفت کی وجہ۔ یہی نہیں، اس کے بعد پھر وقف بورڈ میں آئیے۔ وقف بورڈ ہر صوبے میں ہوتا ہے اور وقف بورڈ کا جو متولی ہوتا ہے وہ بھی مسلمان ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جتنے بھی مذہب کے ٹرسٹی ہیں، تو جس مذہب کا ٹرسٹ ہوتا ہے اس ٹرسٹی بھی اسی مذہب کے ہوتے ہیں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز میں جتنے ممبرز ہیں سب اسی میں۔ اور اب تک وقف بورڈ میں یہی ہوتا چلا ہے، لیکن اس نئے قانون کے حساب سے وقف بورڈ کا چیئرمین ہو چاہے سی ای او ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو۔ ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے ایگزیکٹو کمیٹی تک سب، یہاں تک سے ممبر تک بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو۔ اب آپ اس سے اندازہ کہ وقف ہمارا، واقف ہمارے، اور منشا ان کی جو تھی وہ کچھ اور سب کچھ سارا عمل دخل وہ ان کے ہاتھ میں جب چلا جائے گا تو وہ وقف سیف رہا یا ضائع ہو جائے گا، یا آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اور جو لوگ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقف کو سیف رکھنے کے لیے مسلمانوں کے فیور میں اس طریقے کا قانون لایا گیا، کتنی سچائی ہے آپ خود فیصلہ کر لیں۔ تو اس حساب سے مفتی صاحب اگر دیکھا جائے تو اکیلے دلی راج میں 123 وقف سمپتیاں ایسی ہیں کہ جس پر سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر سرکار کا ہی، دلی سرکار کا ادھیکار ہے۔ تو اس طریقے سے پورے ملک کے اندر پھر ایک ٹائٹل سوٹ کا نیا جھگڑا پیدا ہوگا، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ بنیادی جو اختیارات ہیں، ادھیکار ہیں، اس ڈسٹرکٹ کے ڈی ایم کو، کلیکٹر کو دیا گیا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو یہ بہت بڑی ایک اس سے پیچھے سازش کہی جا سکتی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دلی کی بات، خود بنارس کے اندر 300-350 کی تعداد میں ایک لسٹ وائرل ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی وہی دعویٰ کیا جو ابھی آپ نے دلی کے بارے میں کہا گیا۔ اور ابھی کب یہاں پہ سروے ہوا، کس نے کیا، اور کون کون لوگ اس میں شریک تھے، یہ کچھ کسی کو آتا پتہ نہیں۔ اچانک یہ لسٹ نمودار ہوئی اور اس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں یہ دکھلایا گیا کہ یہ وقف بورڈ کا یہ ناجائز قبضہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وقف بورڈ کس کا ہے؟ تو یہ اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 9,40,000 ایکڑ زمین کا رقبہ وقف پراپرٹیز یہ کہا جاتا ہے ایک آنکڑے کے مطابق موٹے طور پر، اور 8,70,000 وقف سمپتیاں ہیں۔ تو سرکار کو اسی ایک خاص مذہب یا کسی ایک خاص کمیونٹی کی ان زمینوں کی اصلاحات کی فکر ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اکیلے تمل ناڈو کے اندر 4,70,000 مندروں کی وہ وقف پراپرٹیز ہیں۔ اسی طریقے سے آندھرا پردیش میں 4 لاکھ ایکڑ جو لینڈ ایکویزیشن جو ہے اس کا کیا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی تلنگانہ میں 87,000 ہے۔ تو جتنی مسلمانوں کی کل ہے اتنی تو ان کی ہمارے ہندو بھائیوں کی 2 اسٹیٹس میں ہے، تو پھر اس کے بھی تو سدھار کی آوشکتا ہے، اور اس کو بھی لوگوں کے جن ہت کے لیے اس کو بھی استعمال کیا جائے۔ تو پھر کیوں کسی ایک دھرم یا سمودائے کے پیچھے؟ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بس منشا اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ یہاں مسئلہ سدھار اور اصلاح نہیں ہے جی، یہاں منشا کچھ اور ہے، وہ ہے ناجائز قبضہ، کسی طریقے سے مسلمانوں کی وقف پراپرٹیز کو ہتھیانا اور اپنے ناجائز پر قبضہ کر لینا، یہی اس کا ہے۔ اور اسی کے وجہ سے مسلم پرسنل لا اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بہت سارے جو مسلم ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سب نے مشترکہ طور پر اس کی مخالفتیں کی ہیں۔ شروع سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اور جو رائے مانگی گئی تھی پورے ملک کے مسلمانوں سے، تو کئی کروڑ کی تعداد میں رائے پہنچی کہ نہیں ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود کس طریقے سے کیا ہوا، لگتا ہے کہ یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ بالکل یکساں میں اتنی کئی کروڑ تعداد کی آئی ہوئی تعداد کو، رائے کو ایک دم کالعدم قرار دے کر
اس معاملے کو پھر وہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کیا گیا، اور اس میں کیا کیا تماشا ہوا، کیسے کیسے یہاں میٹنگ وہاں میٹنگ، آخری میٹنگ لکھنؤ میں ہوئی تھی، اس میں بھی ہم لوگ گئے تھے، لیکن ساری چیزوں کے باوجود جب کوئی کہیں سے کامیابی نہیں ہوئی تو آج دہلی میں جنتر منتر پہ مسلم پسند لا بورڈ کی قیادت میں اور دیگر تمام بڑی تنظیموں کے سہیوگ سے وہاں پہ دھرنا پردرشن ہوا، اور ماشاءاللہ جیسا کہ ہم نے سنا ہے اچھا پردرشن ہوا اور کامیاب بھی ہوا، اور وہ تو اس کی پہلی بڑی تعداد میں پولیٹیکل لیڈرز، بہت پولیٹیکل لیڈر بھی آئے اور دیش کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز، ہاں ہر طبقے سے کے لوگوں کی اس میں نمائندگی رہی۔ ماشاءاللہ پروگرام کامیاب رہا، اور یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور جیسا کہ بورڈ کے ذمہ داران نے بتلایا ہے کہ یہ سلسلہ چل پڑا، اور کچھ دیگر صوبوں اور ضلعوں کے اندر بھی یہ سلسلہ، تو جب تک ان کا منشا یہ ہے کہ جب تک یہ بل واپس نہ ہو ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور صحیح ہے۔ مفتی صاحب، جو ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یا ملی تنظیموں کے رہنما حضرات ہیں، میں بات کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں، تو کیا جب ہم سے یا آپ سے جب کسی طریقے کا تعاون مانگیں گی تو کیا اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا آگے احتجاج کیا جائے کہ حکومت کی نیند ٹوٹے، جو جس طریقے سے ابھی جو ماحول چل رہا ہے؟ دیکھیے، جو گائیڈ لائن اوپر سے آئے گی تو اس گائیڈ لائن کے حساب سے قانون کے دائرے میں رہ کر جی ہمیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی جو کر رہا ہے وہ بھی، اور ہم بھی جو کچھ کریں گے، کبھی بھی ہم نے کوئی کام قانون سے ہٹ کر نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ سنویدھان اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے قانون اور سنویدھان کے دائرے میں ہی کچھ کیا ہے، اور گائیڈ لائن آئے گی اس حساب سے قانون کے دائرے میں رہ کے یہاں پہ بھی کوشش کی جائے گی، اور اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جائے گی تاکہ کسی طریقے سے یہ لاگو نہ ہونے پائے، اور جو اس کے پیچھے فاسد نیتیں ہیں اور اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس میں کامیاب نہ ہونے پائیں، یہ ہماری یہ کوشش رہے گی۔ مفتی صاحب، ایک آخری سوال کہ جو اس وقت جو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، ملک اس وقت میجورٹیریل فارم آف ڈیموکریسی یعنی بہو سنکھیک سماج کو بس خوش کرنے کے راستے پر چل پڑا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے کثیر اقلیتی ملک ہے، یعنی یہاں مائنورٹیز کی کثرت ہے، بہت ساری مائنورٹیز ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کے لیے یا جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، لیکن زبردستی ان سے کہا جائے کہ نہیں یہ بھی ہندو ہیں، اس طریقے سے اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے۔ بہرحال چاہے جو لوگ بھی ہوں، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تمام مذاہب کی اقلیتوں سے بشمول مسلمان سب سے ہماری یہی اپیل ہے کہ جو قانون کے دائرے میں رہ کر اس حالات کا مقابلہ کریں، اور جو کچھ بھی انہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں چل رہی ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے دفاع اور بچاؤ کی بھرپور کوشش کریں، اور صبر، تحمل اور ہمت سے کام لیں، اور جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو ہوش کھونے والا ہو، جس کی وجہ سے اپنا بھی نقصان ہو، اپنی جان مال کا بھی نقصان ہو، اور اس کے ساتھ ہمارے ملک کا بھی نقصان ہو۔ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ بہت ہوش مندی اور سوچ بوجھ کا مظاہرہ اس وقت کرنے کی سارے لوگوں کو ضرورت ہے۔ چلیے، بہت بہت یہ جو انیکتا میں ایکتا کا ہمارے ملک کا جو پیغام رہا ہے، امید ہے کہ آج کے اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دھرنا پردرشن اور جو ملی تنظیموں کے پروٹیسٹ سے گورنمنٹ کی آنکھ کھلے گی، اور وہ اس ملک کو اسی راستے پر لے کے چلیں گے کہ جس راستے پر ہمارے بڑوں نے اس کو لے چلنے کا خواب دیکھا تھا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، شب بخیر۔ جزاک اللہ۔